يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حساما وتروح بطاعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بے انتہا احسان اور فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کی مناسبت سے مسجد میں آ کر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور نماز سے قبل کچھ قرآن و حدیث کے تعلق سے بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے کہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور جو دین اور جو مذہب ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا نام ہے دین اسلام. اور اسلام اپنے ماننے والے کو، اپنا کلمہ پڑھنے والے کو اور انسان کو اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور اسی بھروسے کا نام توکل ہے. توکل کسی کمزوری کا نام نہیں، بلکہ توکل یہ مومن کی سب سے بڑی چیز، طاقت والی چیز ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے اوپر، اپنے خالق کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے امر کے بغیر دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، یہاں تک کہ درخت کے پتے جو گرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں. یعنی دنیا کے اندر ہونے والی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بینائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العزت تمہارے آنکھوں کی خیانت تک کو بھی دیکھتا ہے. وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر جو وسوسے اور جو بات تمہارے دلوں کے اندر آتے ہیں اللہ رب العزت یعلم اس چیزوں کو بھی جانتے ہیں. لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان جب ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے اور ہر طرح سے گر جاتا ہے اور تمام راستے بند ہو جاتا ہے، تو ایک مومن کی علامت یہ ہے، ایک مسلمان کی علامت یہ ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں بھی جب کسی طرح کا کوئی راستہ اس کو میسر نہ ہو، ہر راستے اس کو بند کا نظر آنے لگے، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے. یہی ایک مومن کی پہچان ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے اوپر توکل کر لے گا، جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر لے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ وعدہ کر رہے ہیں ان مومنوں سے، ان مسلمانوں سے، ان کلمہ پڑھنے والوں سے جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم میری ذات کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارو گے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لو، فَإِذَا عَزَمْتَ، پختہ ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرو. کیوں کرنا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے جو اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اس لیے جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے، پختہ ارادہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فتوکل علی اللہ، اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اور سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایک
کو انسان کی ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے لگو، حق توکلہ، جس طرح کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر اس طرح کا بھروسہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں اسی طرح سے، اسی جگہ سے اور اسی بھروسے کے ساتھ تم اس کو رزق عطا کیا جائے گا، کما یرزق الطیر، جس طرح پرندوں کو روزی عطا کیا جاتا ہے، تغدو خصاما وتروح بطانا، کہ وہ صبح جب نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے تو وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، وتغدو خصاما، لیکن جب وہ شام کے وقت اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ شکم سیر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر اسی طرح سے بھروسہ کرنے لگو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اسی طرح سے روزی عطا فرمائے گا، جس طرح ایک پرندے کو صبح میں اٹھتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، لیکن شام کے وقت جب گھونسلے کے اندر جاتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونے کی وجہ سے اگر یہی بھروسہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو انسان، ایک مسلمان کرنے لگے تو اللہ کی ذات کی امید ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے میں خلافی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، لا یخلف المیعاد، جو اپنے وعدے میں کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، کہ ان چیزوں میں تم کوشش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، جو تمہارے لیے مفید ہو۔ فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع دے سکتی ہیں ان چیزوں کے لیے کوشش کیا کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صرف کوشش نہیں کرنی ہے، واستعن باللہ، اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں ولا تعجز، اور تمہیں عاجز بھی نہیں بننا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر تمہیں فائدہ نظر آئے، کوئی چیز تمہیں مفید لگنے لگے تو فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کے لیے تم کوشش کرو، جس حد تک کوشش کر سکتے ہو، جہاں تک جائز ہے کوشش کرنا وہاں تک تم کوشش کرو۔ اور آگے فوراً واستعن باللہ، اللہ کے اوپر اللہ کی ذات کے بھروسہ بھی رکھنا ہے، اور ولا تعجز، اور عاجز بھی نہیں بننا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے، ان قرآن آیات کے ذریعے سے ایک مسلمان کو، ایک کلمہ کو انسان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ صرف اسباب کو اختیار نہیں کرنا ہے، صرف اسباب کو اپنا لینے کے بعد بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے امر کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بھروسہ کرنا ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، انہیں کامرانی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلک کے اوپر بٹھایا گیا۔ منجلک اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پہلے زمانے میں کسی چیز کو دور میں پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر مثال کے طور پر سمجھایا جائے تو توپ جس طرح استعمال ہوتا ہے اسی طرح پرانے زمانے کے اندر منجلک ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلک کے اندر بٹھایا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ آگ اس قدر بھڑک رہا تھا کہ اس کے قریب میں جا کر کوئی پھینک نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجلک میں بٹھایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم
ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میری ضرورت ہے، اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو ارشاد ہو، مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اپنے مرضی سے آئے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اپنی طرف سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور آگ کو من جلیل کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، وہی آگ جو جلاتی ہے، وہی آگ جو لکڑیوں کو، انسانوں کو، ہر چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام دہ چیز بن جاؤ۔ وہی آگ جو انسان کو جلاتی ہے، ہر چیز کو جلاتی ہے، لیکن جب اللہ کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا، توکل کیا، اسی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجائے تکلیف دینے کی چیز ہونے والی کے علاوہ اس کے لیے فائدہ مند اور مفید اور گلزار بنا کر دکھا دیا۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ السلام جب ہجرت کرنے کے لیے مدینے کی طرف جانے روانہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہجرت کے سفر میں آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رات کے وقت گھر سے نکلتے ہیں اور غار ثور میں جا کر پناہ لیتے ہیں، لیکن دشمن کھوج میں تھا، دشمن تلاش میں تھا، وہ نکلتا ہے، وہ غار تک وہ پہنچ چکا ہے، دشمن وہاں پہنچ چکا تھا۔ غار ثور کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو دیکھا، اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی دشمن تو قریب آ چکے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی غور سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف اللہ کے نبی نے اتنا لفظ استعمال کیا کہ وہ دشمن وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کی جانب چلنے لگتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اگر اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیا جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ ہو وہ ختم ہو سکتی ہیں، وہ ٹل سکتی ہیں، اسی طرح سے جس طرح بھی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے پیچھا کیا تھا، بنی اسرائیل نے جب پیچھا کیا گیا اور سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اگر سامنے پانی کے اندر کودتے ہیں تو موت ہے، پیچھے کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو فرعون کا لشکر اس کو مار ڈالے گا، یعنی دونوں طرف سے موت ہے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن کھڑا ہے، کہیں بچنے کا راستہ موجود نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تم نے تو مجھے پھنسا دیا، اب کیا ہوگا؟ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، ہم جائے تو کہاں جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ مت، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ بھروسے کے ساتھ، اللہ کے اوپر یقین ہونے کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو عصا اور لاٹھی ہے اس کو سمندر میں دریائے نیل میں مارو۔ جیسے ہی مارا گیا 12 راستے بن جاتے ہیں، اور 12 قبیلے بنی اسرائیل کے تھے اور 12 کے 12 قبیلے ان راستوں سے پار ہو جاتا ہے۔ وہی پانی جو انسان کو ڈبو کر مار دیتی ہے، وہی پانی جس کے اندر انسان جانے سے غرق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسی پانی کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے، ان کی قوم، ان کی امت کے لیے راستہ بنا کر دکھایا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا تھا، اس لیے کہ ان کا توکل تھا اللہ کے اوپر، لیکن فرعون کا نہیں تھا، لشکر فرعون کا نہیں تھا۔ وہی پانی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک انسان پار ہو رہا ہے، ایک انسان ڈوب کر مر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور ایک کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ چیز ایک ہی ہے، ان کا کام ایک ہی ہے کہ وہ ڈبوتا ہے، لیکن ایک کو بچا کر پار کر دیتا ہے اور ایک کو اسی میں ڈبو کر مار دیتا ہے، صرف بھروسے کی بنیاد پر۔ تو ہمارے لیے ان آیات کے ذریعے سے، ان احادیث کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت، جس بھی کیفیت میں ہو، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، صرف اسباب کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اسباب کے بنانے والے بھی خالق اللہ رب العزت کی ذات ہیں، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہیں، تو صرف اسباب سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ اسباب کے بنانے والے خالق کے اوپر اگر یقین نہ ہو تو وہی اسباب بجائے فائدہ دینے کے نقصان دینے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھروسہ جس طرح کرنا چاہیے، اگر اس طرح بھروسہ کرو گے تو
رسوله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خصاما وتروح بطانا۔ ان احادیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر